قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ غیبت کی تعریف، غیبت کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند کرے، اور وہ بات اس میں واقعتاً موجود بھی ہو، اگر اس میں وہ برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث میں غیبت کو زنا سے بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والا جب تک توبہ کے ساتھ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے تو معاف نہیں ہوتا۔ نیز غیبت اس لیے بھی زنا سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اولاً تو غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اگر سمجھتا بھی ہے تو ہلکا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے ہی ہم معاشرے میں دیکھیں کہ غیبت کو ہم کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور دن میں کتنی بار ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ نہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور جب بڑا گناہ بار بار کیا جائے تو خود ہی زنا سے بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گناہ اگر زیادہ کیا جائے تو وہ اب یہی غیبت اس کو اگر زیادہ کیا جائے تو یہ زنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ شکل کی اچھی ہے مگر اس میں اتنا ہی عیب کافی ہے کہ قد کی چھوٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی اس پر غالب آ جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ غیبت کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا۔ غیبت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے اس میں سے چند قابل ذکر ہیں۔ پہلے نمبر پہ غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اکثر اوقات جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور تیسرے نمبر پہ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، تو یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو غیبت سے بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت سے نجات کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان روک لو، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ تو اس لیے خود کو بار بار یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ انسان ذکر الہی مشغول رہے، نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت اپنائے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں غیبت پر کی گئی وعید کا تصور کرے، موت کا تصور ہر وقت ذہن میں موجود رہے، تو اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق غیبت کے حوالے سے، جو بہت ہی اہم تھا۔ تو اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔